الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھ خستہ مسلم ہوش میں آ، اٹھ خستہ مسلم ہوش میں آ، غیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا سب سیدھی کر یوں دوش میں آ. نعرہ تکبیر لگا، تلوار اٹھا، شمشیر چلا، کفر کے ایوانوں میں توحید کی ایسی ضرب لگا، نسلیں ان کی یاد رکھے کوئی ابن حق آیا تھا. میرے واجب الاحترام معزز علماء اکرام اور MSO کراچی ڈویژن کے غیور نوجوانوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء اکرام، تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور علماء اکرام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جس مقام پر پہنچایا ہے، امتحان کی جن گھڑیوں سے گزر کر آپ جس جگہ پر پہنچے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے. آپ جس معاشرے میں چلیں گے، جس معاشرے میں آپ نے قدم رکھنا ہے، جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے اصلی وقت کو گزارنا ہے، جب تک آپ میں طالب علم تھے اس وقت مدارس کی دہلیز پر میں نے اور آپ نے زندگیاں گزاری ہیں. جب تک میں اور آپ طالب علم تھے اساتذہ کے سامنے دو زانوں رہے ہیں. جب تک میں اور آپ طالب علم تھے اس وقت تک میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو اساتذہ کے حوالے کیا ہے. جب تک ہم چھوٹے تھے اپنی زندگی کو بڑوں کے حوالے کیا ہے. لیکن جب آج میرے رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، مجھے اور آپ کو انبیاء کا وارث بنا دیا ہے، آج انبیاء کی وراثت کی ذمہ داری علماء کے سر پر ڈال دی ہے، تو میں اس انداز میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ بھی امتحان لیں گے جس طرح اصحاب محمد کا لیا گیا، اللہ بھی امتحان لیں گے جس طرح پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت کا امتحان لیا گیا. انہیں بدر کے میدان میں لا کھڑا کیا، انہوں نے اف تک نہ کہی. احد کے میدان میں لا کھڑا کیا، اف تک نہ کہی. اسی طرح حنین کے میدان میں آئے، دیگر جگہوں پر محاذوں پر اللہ کے پیغمبر جہاں کہتے چلے گئے، صحابہ آتے چلے گئے. پیغمبر نے جہاں کا حکم دیا صحابہ وہاں پہنچتے چلے گئے. جہاں پیغمبر نے آرڈر جاری کیا وہاں صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کبھی بدر کے میدان کو صحابہ کے یعنی سر تن سے جدا کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو اور پیغمبر کے حکم کے تابع اپنی زندگی کو لگا کر کے انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس سے جو علوم حاصل کیے ہیں ان کا حقیقی حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج میں نے اور آپ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، میرا اور آپ کا حق ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کا حقیقی حق ادا کریں. اگر میں نے اور آپ نے طالب علمی کا زمانہ 9-10 سال کا یہ زمانہ مدارس کی دہلیز پر مدارس کی چار دیواری میں گزار کے یہ سمجھ لیا کہ میں انبیاء کا وارث ہو گیا، اب میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کی قسم اس وقت تک تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی جب تو طالب علم تھا، جب تو ایک گھر کے اندر نونہال تھا، جب تو بھائیوں کے اندر بھائی تھا، جب باپ کے سامنے بیٹا تھا، جب ماں کے سامنے بیٹا تھا، جب رشتہ داروں کے سامنے چھوٹا تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن جب آج تجھے انبیاء کی وراثت ملی ہے، جب آج تجھے دستار فضیلت ملی ہے، آج تجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا وارث قرار دے دیا ہے، آج تجھ پر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جسے تجھے طریقے سے نبھانا ہوگا. اگر تجھے اپنی زندگی کو اس ذمہ داری نبھاتے ہوئے قربان کرنا پڑے، قربان کر دینا. اگر تجھے اسلام
ہٹنا یہی اساتذہ کا سبق ہے، یہی علوم نبوت کی ذمہ داری ہے، یہی علوم نبوت کے ذمہ داروں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ہٹ گئے، اپنے مشن کو چھوڑا، اپنے کاج کو چھوڑا، اپنے طریقہ کار کو چھوڑا، اپنے اساتذہ سے لی ہوئی تعلیم کو چھوڑا، پھر میں یوں کہوں گا ہمارا نام بھی نام نشانوں تک، ہمارا نام بھی مٹ جائے گا اس دنیا سے، جس طرح اوروں کے نام مٹ گئے۔ آج دیکھیں صدر پاکستان کسی وقت میں جنرل ضیاء بھی ہوتا تھا، لیکن آج اس کا نام لینے والے نہیں ہے، لیکن کسی دور میں حقیقت میں عالم علوم کا وارث احمد علی لاہوری بھی تھا، اس کا نام لینے آج بھی دنیا موجود ہے۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ذمہ داریوں پر علوم کے وارث نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے علوم کی وراثت آپ کے ذمہ کی ہے، تو مہربانی فرما کر تو اللہ رب العالمین نے یہ علوم کی وراثت میرے اور آپ کے ذمہ کی ہے۔ ان کے نام مٹ گئے، ہمارے نام زندہ رہیں گے، ان کی شانیں مٹ گئی، ہماری شانیں زندہ ہیں، صرف اس وجہ سے، کوئی اور چیز نہیں۔ ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، ہماری بھی دو ٹانگیں، ان کی بھی دو ٹانگیں۔ فرق کیا تھا؟ ذہن ان کے پاس تھا، سوچ ان کے پاس تھی، سیاست ان کے پاس تھی، اور کاروبار ان کے پاس تھا، اور دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس تھی، لیکن آج ان کا نام کیوں نہیں؟ آج صرف ان کی زندگی اپنے مفاد کی داؤں پر لگی تھی، ان کی زندگی اپنے مفاد کی حد تک تھی، لیکن میرے دوستو میری اور آپ کی زندگی، ہماری زندگی خرید لی گئی ہے، ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ آج سے ہم اس آیت کے مصداق صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے امتحان لینا چاہا ان صحابہ کا، پیغمبر سے کہہ دیا کہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کون سی جماعت کی تربیت کی؟ میں اس جماعت کا امتحان لینا چاہتا ہوں جس جماعت کی تربیت میرے پیغمبر نے اخلاق کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، کردار کی صورت میں، ہر انداز سے میرے پیغمبر نے صحابہ کی تربیت کی۔ اللہ نے امتحان لینے کا اعلان کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ امتحان کس چیز کا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے اگر میں ہوں، آپ ہیں، سوچیں گے امتحان یہ ہونا چاہیے، کوئی پیپر آنا چاہیے اور مجھے کوئی ایسا سینٹر دینا چاہیے جہاں پر بیٹھ کر میں امتحان دے سکوں، جہاں پر بیٹھ کر میں علیحدہ ہو کر کے اپنے کام کو سر انجام دے سکوں، میں سوالوں کا امتحان دے سکوں۔ لیکن اللہ یہ امتحان کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صحابہ کے امتحان لینا ہے، امتحان بھی دلوں کا لینا ہے۔ میرے دوستو ظاہری امتحان تو میرے اور آپ کے سامنے ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، کاپی کلچر آ چکا ہے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اندر دیکھتے ہیں، اور مدارس میں چلے جائیے، جہاں بھی چلے جائیں آپ دیکھیں اس امتحان میں اور اس امتحان میں فرق ہے۔ وہاں امتحان دل کا تھا، یہاں امتحان ظاہری ہے، وہاں امتحان باطنی تھا، یہاں امتحان ظاہری ہے، یہاں کا امتحان قلم پر چلتا ہے، یہاں کا امتحان پین پر چلتا ہے، اور وہاں کا امتحان جنگ بدر میں لا کر پتہ چلا یہ امتحان کیسا تھا۔ صحابہ سے پیغمبر فرماتے ہیں اے میری جماعت اٹھ جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آج جنگ بدر میں جانا ہے۔ صحابہ اکرام جنگ بدر میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے صحابہ نے یہ پیغام نہیں دیا، یہ نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ سامان نہیں ہے، ہمارے پاس کلاشیں نہیں ہے، ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ نہیں کہا، اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، صحابہ نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا، اتر گئے میدان میں، اعلان نبوت ہوا، صحابہ میدان میں، جنگ بدر میں آ گئے، جنگ احد میں آ گئے، حنین میں آ گئے، خندق میں آ گئے۔ میرے دوستو کیوں آ گئے؟ کہ میرے رب نے امتحان لینا چاہا، اس لیے امتحان دے رہا۔
تو اے حضرات علماء اکرام، اس دنیا کے اندر جب آپ مدارس سے نکلیں گے، آپ کے سامنے ایک نہیں ہزاروں فتنے کھڑے ہیں۔ آپ علماء ہو، آپ انبیاء کی وراثت کے امین ہو، آپ علوم نبوت کے ذمہ دار ہو، جب آپ اس دنیا کے اندر قدم رکھیں گے آپ کو انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہیں رشتہ دار بھی دشمن بن کر سامنے آئیں گے، کہیں خاندان والے تمہیں دشمن کی صورت میں نظر آئیں گے، کہیں اپنے گھر کے اندر سے مخالفتیں شروع ہو جائیں گی، کہیں رشتہ دار تمہیں پیچھے ہٹانے کے لیے آگے بڑھیں گے، کہیں تمہیں آگے سے پیچھے لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اے حضرات علماء اکرام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اس انداز سے پورا کرنا، اس انداز سے نبھانا جس انداز سے اکابرین دیوبند نبھا گئے۔ یہ پورا کرنا، اس ذمہ داری کو نبھانا میرا اور آپ کا کام ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ کام سر انجام نہ دیا، میں اور آپ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں حالات ایسے ہیں، آگے کلاشن ہے، آگے گن کا سامنا ہے، آگے گورنمنٹ مجھے کام کرنے نہیں دیتی، آگے اسلام کے دشمن ہزاروں کھڑے ہیں، کہیں قادیانیت کی شکل میں، کہیں رافضیت کی شکل میں، کہیں ہندو مت کی شکل میں، کہیں بدھ مت کی شکل میں، ہزاروں شکلوں کے اندر دشمن تمہارا سامنا کھڑے ہیں۔ لیکن یہ حضرات علماء اکرام یاد رکھنا، یہاں پر جب پہنچو گے بڑے قدم ڈگمگائیں گے، جب یہاں پر اس دلیل پر قدم رکھو گے دنیا تمہیں امن کا درس دے گی، دنیا تمہیں آسائش کا درس دے گی، دنیا تمہیں سکون کا راستہ بتائے گی، دنیا تمہیں سبق دے گی کہ مسجد میں نماز پڑھنا یہی بھی دین کا کام ہے، دنیا تمہیں سبق دے گی اللہ کے دین کو بلند کرنا، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دو یہ بھی دین کا کام ہے، دنیا تمہیں درس دے گی زکات ادا کر دو یہ بھی دین کا کام ہے، دنیا تمہیں درس دے گی اللہ کے دین کے کام اور شعبے بہت ہیں اور کہیں کام کر لو، لازمی نہیں ہے یہی پلیٹ فارم ہو، لازمی نہیں ہے اسی طریقے سے آپ کام کرو۔ لیکن حضرات علماء اکرام، مجھے اور آپ کو جس جگہ پر اب قدم رکھنا ہے وہ جگہ اصل ہماری امتحان گاہ ہے، اصل جگہ امتحان کی یہی ہے۔ مدارس کے اندر میں نے اور آپ نے زندگی کے ایام گزارے، صرف یہ سوچا اساتذہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نمازیں ادا کر لی، ہمارے بڑوں نے جو تعلیم دی ہم نے اسے اپنے سینے میں سمانے کی کوشش کی، لیکن اب اس تعلیم کا اظہار کرنا ہے، آج اس تعلیم کو اس عملی طریقے سے یہاں پہنچانا ہے، اس تعلیم کو لے کر کے جس کی مجھے اور آپ پر ذمہ داری ہے، اس تعلیم کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان گاہ ہے، اور وہاں صحابہ کا امتحان تھا، یہاں صحابہ کے سپاہیوں کا امتحان ہے، وہاں محمد کے ماننے والوں کا امتحان تھا، یہاں پیغمبر سے محبت کرنے والوں کا امتحان ہے، وہاں علوم نبوت کے وارثوں کا امتحان تھا، یہاں علوم نبوت کو سینے میں لینے والوں کا امتحان ہے، وہاں پیغمبر خدا کے حکم پر لبیک کہہ کر کے جان نشاور کرنے والوں کا امتحان تھا، یہاں جان نشاور کرنے والے صحابہ اکرام کے حکم پر جانوں کو قربان کرنے والے علماء نے صحابہ کا امتحان ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرا اور آپ کا اصلی امتحان اب شروع ہے۔ زمانے میں مجھے بھی بہت سے لوگ عمل کا درس دیتے ہیں، مجھے بھی بہت سے لوگ سبق دیتے ہیں، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ، بچوں کو حلال رزق کما کر کے روزی کما کر کے ان کا پیٹ بھر دو، یہ بھی تو کام ہے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ لیکن علماء اکرام یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا کے اندر علوم کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی بدر کے میدان میں کیوں آ گئے، خندق کے میدان میں کیوں آ گئے، اللہ کے پیغمبر شعب ابی طالب میں کیوں آ گئے، اللہ کے پیغمبر کو مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے پتھروں کی بارش کیوں کر دی ہے، اللہ کے پیغمبر طیف کی بستی کے اندر آج زخمی کیوں پڑے ہیں، اسی دین کی وجہ سے کل قیامت کے دن اگر میں اور آپ انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے
ہے؟ آپ نے ان علوم کا کیا حق ادا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انبیاء کی وراثت کا یہ حق ادا کر دیا ہے؟ کل رافضیت نے سر اٹھایا، ہم نے اس کے سر کو سرگرو کر دیا ہے، قادیانی نے سر اٹھایا، ہم اس کے مد مقابلہ آ گئے، اور دشمن اسلام سامنے آئے، ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن میرے دوستوں پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرات علماء اکرام، مجھے بتائیے میرے اور آپ کے سر پہ جو آپ دستار فضیلت سجنے والی ہے، یہ دستار نہیں، اللہ کی قسم حافظ اقرار عباسی کے انداز میں کہہ جاؤں گا، یہ دستار نہیں، یہ کفن دیا جا رہا ہے۔ یہ دستار نہیں ہے، یہ کفن سمجھ کر لے لینا۔ جس دن ہماری دستار بندی ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے اس وقت خواجہ خان محمد سلیہ شریف والے انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، اے حضرات علماء اکرام یاد رکھنا یہ کفن علماء نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، یہ علماء نے کفن تمہارے سپرد کر دیا ہے، اکابر نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، اب اس کا صحیح حق ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے یہ حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے عند اللہ مجرم ہوں گے، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ جب اللہ کا قرآن پوچھے گا کیا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے، رحمت کے لیے، بلندی کے لیے، شان کے لیے، شوکت کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کو لیے قرآن میں کتنی آیات اتاری تھی، کیا حضرات علماء اکرام وہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کل اللہ کے پیغمبر پوچھے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کیا حدیث نہیں پہنچی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا صحابی کا نجوم حدیث نہیں پہنچی؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اساتذہ نے نہیں چھپایا، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علوم کو چھپایا نہیں ہے، بتایا ہے۔ کوئی ایسا عالم اس مجمع میں موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے اساتذہ نے مجھ سے علم کو چھپایا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ان کے اساتذہ نے علم کو نہیں چھپایا، انہوں نے ہمارے لیے علم کو مؤخر کیا ہے، ہمارے لیے علم کو آسان سے آسان طریقوں سے سمجھایا ہے۔ تو یہ دستار بندی کفن سمجھ کر کے پہننا، اگر یہ آپ نے کفن سمجھ کر پہنا، یہ سوچ لیا کہ اساتذہ نے علم دیا تھا صرف اس لیے کہ یہ علم سے رہنمائی حاصل کرنا، اس علم سے روشنی حاصل کرنا، اس علم سے دنیا میں چلنے کا ڈنگ حاصل کرنا، اس علم سے دنیا کے اندر طریقہ کار کو دیکھنا، اس علم سے شان و عظمت کو دیکھنا، اس علم سے دنیا کو مسائل سمجھانا، اگر یہی طریقہ یہی شان ہمیں پتہ چل گئی ہے، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس علوم کی وراثت کا حق ادا کریں۔ حضرات علماء اکرام ذرا میری طرف متوجہ ہوئیے، میں صرف ان دیواروں کو کچھ کہنے نہیں آیا یا ان روشنیوں کو میں گفتگو کرنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ہم سفر، آپ کا ہم مشن ساتھی ہوں، آپ کی وجہ سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، صرف یہ علوم وراثت کی وجہ ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، آپ نے ہمارے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا، آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ کل وہ وقت آئے گا ان علوم کی برکت سے ہم آگے پہنچیں، اور آپ کل ہمارے اس جگہ پر ہوگے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیے علوم کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر، جان ہتھیلی پر رکھ کر حق ادا ہوتے ہیں، اور اپنے گردنوں کو سامنے رکھ کر حق ادا ہوتے ہیں۔ بچوں کو گھروں سے نکلتے وقت یتیم سمجھ کر آتے ہوئے حق دین کے ادا ہوتے ہیں، اور نمازیں تو اس طرح ادا کرو جس طرح حسین نے کربلا میں ادا کی، نمازیں تو اس طرح ادا کرو جس طرح صحابہ نے بدر میں ادا کی۔
میرے دوستوں میرا گلا ساتھ نہیں دیتا، کچھ کافی عرصے سے تکلیف کی وجہ سے گلا ساتھ نہیں دے رہا، وگرنہ میں آپ سے مزید گفتگو کرتا، لیکن میرے دوستوں اتنا ضرور کہوں گا حضرات علماء اکرام، یہ دستار بندی کا پروگرام ہے، اس دستار بندی کے اس کپڑے کو کفن سمجھ کر کے، گفٹ سمجھ کر کے، تحفہ سمجھ کر کے لے جانا، اور یہ سمجھ لینا ہمارے ہم مشن ساتھیوں نے ہمارے سروں پہ آج جو دستار باندھی ہے، ہمیں کفن دے دیا ہے، اس کفن کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے ہیں، کوئی زمزم کے پانی سے کپڑے کو دھو کر لاتا ہے، کیا ہے جی میں اپنا کفن لے کر آیا ہوں، زمزم کے پانی سے دھو کر لایا ہوں، اس لیے کہ یہ زمزم کا پانی والا کفن ہے، شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو آج میں یہی جملہ دہرا رہا ہوں، یہ دستار بندی علماء کے ہاتھ سے ہونی ہے، یہ دستار بندی اکابرین دیوبند کے ہاتھوں سے ہونی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس اسلام کے خاطر لگا دی ہے، جنہوں نے اپنا کل آج پر ختم کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یتیم سمجھا ہے۔ میرے دوستو ان علماء نے آج آپ کے سروں پر دستار باندھنی ہے، خدا را اس دستار کی لاج رکھنا، اس دستار کی لاج رکھنا، اور اس دستار کے حقیقی معنوں میں حق ادا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کبھی خدائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خدا الحمدللہ۔